السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت مقدسہ نمبر 10، 11 اور 12 ہیں۔ پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو بڑی اہم امور پر ہماری تربیت فرمائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بہترین فلسفی دی، پروگرام دیا اور پھر زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنمائی دی جو انفرادی، اجتماعی سارے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور پھر ہمارے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں وہ بھی پوری کیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا شکر کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت ہمیں اور دیں گے۔ اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہم اپنا ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت بڑی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی مکمل تفصیلات بتائیں اور اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کے مطابق جیسے اللہ رب العزت ایک سسٹم چاہتے ہیں آپ نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اصل میں تاریخی تسلسل سے ریفرنس دیا اللہ رب العزت نے کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے۔ قوم نوح، عاد، ثمود، یہ جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے بھی ایسے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، سنت مطہرہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، ان کو بہترین رہنمائی دیتے ہیں،
پروگرام دیتے ہیں اور اس پر ایک عملی سسٹم کی تشکیل کے لیے جد و جہد کا پروگرام دیتے ہیں، لیکن لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ یہ ان کا شک کرنا، ان کا انکار کرنا بڑا خطرناک ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے یہ فرمایا، کیا آپ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، فاطر السماوات والارض۔ اور آسمان اور زمین کی جب بات ہوتی ہے تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم۔ اللہ رب العزت تو انبیاء علیہم والسلام کے ذریعے سے، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ اس اعلیٰ پروگرام کو سمجھیں، اعلیٰ مشن کو سمجھیں اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دیں۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اللہ رب العزت ایک وقت مقررہ تک آپ کو ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی فوراً سزا نہیں دیتے، کسی کو بھی فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت کی جو پیاری سنت ہے، سنت مطہرہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت ہے، پھر اس دعوت پر دلائل ہیں، پھر اگر آگے سے جواب ہے یا اشکال یا اعتراض ہے تو ان کو مطمئن کرنا ہے۔ یعنی اشکالات کرنے والوں سے ناراضگی نہیں ہے، سوالات کرنے والوں سے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اور پھر اطمینان کے بعد اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سمجھانا ہے، پھر سمجھانا ہے، پھر سمجھانا ہے، سمجھاتے چلے جانا ہے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوگا کہ جب میدان میں اتریں گے تو تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے، خصوصاً وقت کے جو سردار ہیں، حکمران طبقہ ہے، جو مفاد پرست ایجنٹ طبقہ ہوتا ہے، وہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک وقت مقررہ تک اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی ان کارستانیوں پر ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت جواب طلبی کرتے ہیں، اور پھر بھی جواب طلبی بڑے طریقے سے کرتے ہیں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے یعنی یہ کفار، منافقین، مشرکین، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں۔ آپ ہیں کیا؟ انسان ہیں، ہم سے پیدا ہوئے، ہمارے اندر سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر ہی آپ نے لڑکپن اور جوانی گزاری، اور اب آپ ہمیں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور بڑا سخت جملہ بولنے لگے، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہمیں روک دو، عما کان یعبد آباؤنا، ان چیزوں سے جن کی عبادت ہمارے والدین کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ فأتونا بسلطان مبین، اگر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہے، سند ہے تو وہ لے کر آؤ۔ یعنی اللہ کی سچی جماعت، نبیوں، انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھے، اس پر غور و فکر کریں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن الٹا اعتراض یہ ہے کہ آپ تو ہمیں ہمارے اپنے آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہو۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، یہ بات تو درست ہے کہ ہم آپ کی طرح ہی ایک انسان ہیں۔
ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت نے یمن احسان کیا ہے علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، بطور انسان یا بشر۔ تو واقعتاً ہم آپ کے اندر سے ہیں، آپ میں پیدا ہوئے، آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہے، لیکن اب اللہ نے اگر ہمیں چنا ہے، ہمیں نبی بنایا، ہمیں رہبر بنایا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اور پھر ہم ویسے بھی اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارا یہ بھی کوئی کام نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل یا سند لے کے آئیں مگر اللہ کی اجازت اور حکم سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ رب العزت پر ہی چاہیے کہ مومن توکل کریں۔ اللہ رب العزت پر توکل کرنا یہ مومنوں کا وصف ہے، ان کا معیار ہے۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، اصل میں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں درست راستے کی ہدایت دی، رہنمائی دی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر صبر کریں جو تکلیف آپ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں، مومن ہے، حزب اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کی یہ شان ہے، آن اور مقام ہے، اور سچی جماعتوں کا اور حزب اللہ کا یہ مقام ہے کہ وہ تکلیفوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر ان معنوں میں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان مصیبتوں، پریشانیوں، رکاوٹوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمیں آگے بڑھنے کی، اور جو جد و جہد کر رہے ہیں اس کو آگے جانے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ یہ اصل میں سچی جماعتوں کا کام ہوتا ہے، اور ہر دور کے اندر سچی جماعت وہی ہوگی جو اللہ پہ توکل کرے گی، اللہ پہ بھروسہ کرے گی، پریشان نہیں ہوں گے، وہ مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے، غفلت کی طرف نہیں جائیں گے، لاپرواہی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہمت پیدا کر کے وہ اپنے اندر استقامت پیدا کر کے وہ آگے بڑھیں گے، اس معروضی جو وقت ہوتا ہے مشکل کا اس کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دور حاضر میں اعلیٰ صبر عطا فرمائے، اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ سچی وابستگی بنائے، اور ہمارا جو توکل اور بھروسہ ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔